اب کو خبر دیں مری سے، جہاں پر مری کے بلدیاتی نمائندگان عمر فاروق ستی، حاجی شکیل عباسی، خلیل عباسی اور رجا قذافی کا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی محمد علی کے دفتر کے باہر ضلع کونسلر راولپنڈی کے فنڈ اور مری میں سوختی لکڑی کی عدم فراہمی کی شکایت پر ڈپٹی کمشنر کے ناروا سلوک کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور گفتگو احتجاج کرنے والے 2 بلدیاتی نمائندگان کا تعلق تحریک انصاف اور 2 کا مسلم لیگ نون سے ہے۔ آپ کو جعفر آباد سے خبر دیں، یہاں پر آل پاکستان ٹیکسی یونین کے مرکزی صدر احسان اللہ کھوسا، مرکزی جنرل سیکریٹری جنید احمد صدیقی، صوبہ سندھ کے صدر شربت علی مستوئی، کوئٹہ کے صدر حاجی وحید بنگلزئی نے اپنے ایک ہنگامی اجلاس میں کہا کہ روجہاں مزاری کے ٹیکسی ڈرائیور کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ گزشتہ روز ملزمان نے راجن پور کے لیے ٹیکسی کروایا اور موضع آسانی بستی کے قریب غریب ٹیکسی ڈرائیور محبوب سیال کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کر کے لاش ویرانے میں پھینک دی۔ چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب اور وزیر داخلہ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی غریب ٹیکسی ڈرائیور کے خون کے ساتھ انصاف کرے اور ملزمان کو فوراً گرفتار کرے۔ بصورت دیگر آل پاکستان ٹیکسی یونین اپنے ڈرائیور بھائی کے قتل کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج سول اسپتال کے باہر ٹوٹے پھوٹے روڈ کا حال دکھاتے ہیں کہ کس طرح مٹی، دھول، گرد و غبار سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈسٹرکٹ سی بی کی ٹیم نے ڈویژنل صدر سردار زادہ ابراہیم خان بازوئی کی قیادت میں سول اسپتال سی بی کے باہر ٹوٹے پھوٹے روڈ کا وزٹ کیا، جو کافی عرصے سے بنایا نہیں جا رہا۔ سول اسپتال کے باہر ویٹنگ سٹینڈ میں مریض آ کر بیٹھتے ہیں اور اس ٹوٹے روڈ کی مٹی، دھول، گرد و غبار سے شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والی عوام ناک، گلے اور سینے کی خرابی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ٹیم ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ سے گزارش کرتی ہے کہ جلد اس روڈ کو مکمل طور پر بنائیں تاکہ عوام مزید مشکلات سے بچ سکیں۔ خبر ہے بہاول نگر سے، جہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے کہا کہ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام 2021-22 وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا خوبصورت اور احسن اقدام ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف پنجاب بھر کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا، بلکہ اس اقدام سے پنجاب کی ثقافتی اقدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بہاول نگر کے نوجوان بڑھ چڑھ کر اس پروگرام میں حصہ لیں۔ وہ ڈی سی آفس میں منعقد اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آرٹس کونسل بہاولپور سلیم کیسر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام میں موسیقی، فائن آرٹس، دستکاری، افسانہ نویسی، علاقائی رقص اور تھیٹر کی کیٹیگری میں 16 سے 40 سال تک کی عمر کے مرد و خواتین امیدوار حصہ لے سکیں گے۔ ثقافتی رقص میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ اس پروگرام میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2021 ہے۔ یہ مقابلے پہلے ضلعی، پھر ڈویژنل اور آخر میں صوبائی سطح پر منعقد ہوں گے۔ ہر کیٹیگری میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ہر سطح پر کیش پرائزز اور تمام شرکت کرنے والوں کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ اجلاس میں نامور دانشور اور شاعر سلیم شہزاد، بہاولپور آرٹس کونسل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فنانس سہیل کامران میتلا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک ذکاء اللہ کے علاوہ محکمہ تعلیم اسلامیہ یونیورسٹی انفارمیشن سوشل ویلفیئر کے افسران نے بھی شرکت کی اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں بھرپور شرکت اور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اصغر شہباز کی ہدایات پر اسپیشل مجسٹریٹ غلام علی تحصیل لیاقت پور کے تمام شہروں میں یوریا کھاد مقررہ نرخ 1768 روپے میں فروخت کی گئی۔ اسپیشل مجسٹریٹ غلام علی تمام کھاد فروش دکانوں کی خود نگرانی کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر اصغر شہباز تحصیل لیاقت پور کی ہدایات پر اسپیشل مجسٹریٹ غلام علی نے تحصیل لیاقت پور کے تمام شہروں جن میں لیاقت پور، الہ آباد، خان بیلہ، فیروزہ اور امین آباد سمیت دیگر شہر شامل ہیں، اور اسپیشل مجسٹریٹ غلام علی نے تحصیل بھر کے شہروں میں کھاد فروش دکانوں کی خود نگرانی بھی کرتے رہے، اور الہ آباد میں محکمہ زراعت کے آفیسر محمد طاہر اجمل بھی مختلف شاپ پر کھاد کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں۔ خود اندراج کر کے کاشتکاروں کو 1768 روپے میں کھاد فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو دکاندار زیادہ نرخ پر فروخت کرے تو متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت آفس لیاقت پور سے رابطہ کریں۔ کاشتکاروں نے سرکاری نرخ پر سینکڑوں تھیلے یوریا کھاد بھی خریدی۔ آپ کو جعفر آباد سے خبر دیں، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کال پر مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے نیازی کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ریلی بائی پاس سے نکال کر زمین بازار پہنچ کر جلسہ کی شکل اختیار کر لی۔ ریلی کے شرکاء سے پی پی کے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی، ضلعی صدر سید عبداللہ شاہ بخاری، عبدالحمید کھوسا، زبیر احمد مرہٹہ اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ سلیکٹڈ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ موجودہ حکومت IMF کا غلام بن گئی
گئی ہے وہ جس طرح چاہیں، حکومت ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ سلیکٹڈ حکومت کو 4 سال ہو گئے ہیں، ان 4 سالوں میں صرف مہنگائی کے سوا کچھ نہیں۔ ان تمام بحرانوں کا حل صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب طبقہ عوام کی فکر کی ہے اور ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے۔ پی پی نہ جھکنے والی جماعت ہے، نہ بکنے والی۔ انشاءاللہ آنے والے دور پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ عمران نیازی کی ہر ظلم و ستم کا ایک ایک حساب لیا جائے۔ آپ کو خبر دیں کوئٹہ سے، جہاں پر آج سوشل میڈیا ایسوسی ایشن بلوچستان کے وفد ڈویژنل صدر سبی سردار زادہ ابراہیم خان بازوئی، نائب صدر سردار شادی نودانی اور جنرل سیکریٹری قادر بخش لونی کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سبی میر دوستین دشتی سے ملاقات کی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میر دوستین دشتی نے سوشل میڈیا ایسوسی ایشن بلوچستان کی تشکیل کو اچھا اقدام قرار دے دیا اور اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ آئی جی پولیس بلوچستان محمد طاہر رائے کی ہدایات پر انشاءاللہ بلوچستان پولیس عوام کی خدمت کے لیے دن رات حاضر ہے اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ٹامے والی کا، جہاں پر خیرپور ٹامے والی جھوک حاجی میں نوجوان قاتل فرار ہو گیا۔ پولیس نے نعش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی۔ خیرپور ٹامے والا میں سابق سالے نے نوجوان کو فون کر کے گھر سے باہر بلوایا۔ جو ہی دروازہ کھلا، سجاد مقصود نے دلاور کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مقتول کے ورثاء کا کہنا ہے کہ دلاور حسین سے مسرت بی بی نے 6 ماہ قبل عدالت سے طلاق لے لی تھی اور مکان کا کیس ان کے درمیان چل رہا تھا، جس کی رنج کی بنا پر مسرت بی بی کے بھائی سجاد مقصود نے دلاور کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اطلاع پر تھانہ خیرپور ٹامے والی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرتے ہوئے نعش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی اور کارروائی شروع کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو عدم میں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کال پر دیگر شہروں کی طرح ٹنڈو عدم حیدرآباد روڈ کو بھی بند کر کے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی دھرنے کی قیادت پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر علی حسن وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ایم پی اے جام شبیر علی، سینیٹر ملک امام الدین کے بھتیجے ملک ذوالفقار روشن، ضلعی جنرل سیکریٹری جہانگیر جنیجو، غیاث الدین جونیو، جبکہ رئیس شکیل احمد مری، حاجی جاوید شروع کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف احتجاجی دھرنے میں ضلع بھر سے سینکڑوں جیالے اور جیالنیوں نے شرکت کی۔ ٹنڈو عدم حیدرآباد روڈ پر واقع راہو شاخ پر جیالوں کا جیے بلاول جیے بھٹو کے فلک شگاف نعرے، ٹنڈو عدم حیدرآباد روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ شرکاء نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے باعث عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ پیٹرول، آٹا، چینی، گھی اور ادویات غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ مہنگائی کے ذمہ دار نااہل وفاقی حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ مظاہرین کی وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز کی کال پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف مٹیاری میں بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور جیالوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی کال پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف مٹیاری میں بھی ضلعی صدر علی حسین شاہ جاموٹ، سید پیر امیر علی شاہ ہاشمی، سید فضیل حبیب شاہ، رئیس عبدالغنی، صوبیہ خاسقیلی، ربی ملاح کی سربراہی میں نیشنل ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کارکنان شریک تھے۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستانی عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ مہنگائی کے باعث لوگ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو گئے ہیں۔ عوام بھوک اور بدحالی کے باعث بچے تک فروخت کر رہے ہیں، مگر ہمارے نااہل وزیر اعظم کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، ہمارا مہنگائی سے برا حال ہے اور ان کو باتوں کی پڑی ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک کو مشکل حالات سے نکالنا صرف پیپلز پارٹی کے ہی بس میں ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارا بلاول وزیر اعظم ہوگا۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج آل پارٹیز کے رہنماؤں مولانا محمد طاہر توحیدی، مولانا راس محمد حسنی، مولانا عبد المنان سعادت ملک ٹکری، ساول خان رئیسانی، حاجی محمد دوتانی، حضرت نور دوتانی سمیت دیگر نے ہزار گنجی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کے مشترکہ اجلاس کے بعد گیس بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جمعیت ہاؤس میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔
मरी से खबर है जहां पर मलका कोसार को सियाहती ज़िला का दर्जा दिलाने की हुकूमत पंजाब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये बात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुशीर बराए सयाहत आसिफ महमूद ने जुम्मा के दिन मरी बांसरा गली में TDC पंजाब और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से बांसरा गली के ग्लैम पार्क में सयाहों के क़याम के लिए कुदरत के हसीन माहौल में खूबसूरत तरीन पुरफ़ज़ा मकाम पर कुदरती माहौल में बनाए गए क्लोज का इफ्तिताह करने के बाद मरी मीडिया से मीडिया टॉक करते हुए मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सयाहत और चेयरमैन PH आसिफ महमूद का कहना था कि मरी कोटली सतियां कहोटा को मिलाकर सयाहती ज़िला बनाया जा रहा है। तकरीब में GM TDCP मरी एजाज भट्ट और महकमा सयाहत पंजाब के दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। याद रहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सयाहत के फ़रोग़ के विजन की तकमील में TDCP मरी के JM और इंचार्ज पत्रियाना चेयर लिफ्ट एजाज भट्ट मलका कोसार मरी में सयाहत के फ़रोग़ और सयाहों की दिलकशी और दिलनशीनी के लिए काफ़ी बेहतर मंसूबे बना रही हैं, जिससे जहां पर मुस्तक़बिल में मरी की सयाहत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे, मकामी अफराद के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, वही हुकूमत पंजाब को सयाहत से हासिल होने वाली आमदन में खातिर खा इजाफ़ा होगा और मरी शहर के साथ साथ देही इलाकों के बासियों के हालात ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। साथ साथ मरी में नाफिज तामीराती बाईलॉस के तहत ऐसे मंसूबे मुल्क भर से मरी में ज़मीन ख़रीदने वालों के लिए ऐसे एक्लोज मुश्किल हैं, जबकि TDCP के ज़ेर साया इन एक्लोज में एक रात का किराया 16,000 फ़ी एक्लो पर डे है। मरी ज़लज़ला की पट्टी पर होने की वजह से महकमा सयाहत पंजाब के ताउन से TDCP मरी के इक़दामात हौसला अफजा हैं। कुदरती आफत में नुकसान का अंदेशा का बहुत ही कम अंदेशा है। टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए जिसमें आपका मरी कोटली सतियां और ये कहोटा की यूनियन काउंसिल नाड़ और ये जहां पोटेंशियल एरियाज हैं उनको शामिल करके मरी को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, जिसमें जितनी डेवलपमेंट है यहाँ पे टूरिज्म के थीम को मद्देनज़र रख के हो। यहाँ पे जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसको टूरिज्म थीम को हम मुमासलत के साथ बनाएं, ताकि जो हैफ़-एज़र्ड कंस्ट्रक्शन होती है हमारे इन्वायरमेंट को तबाह करती है उसको काउंटर किया जा सके। आपको बताएं कि THO दादू डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख के खिलाफ फरीदाबाद ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल एहतजाज जारी है। DHO दादू डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख के खिलाफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की जानिब से सिकंदर अली बरोही, पीर मोहम्मद डेरो, जबकि बहरम अली रिंद, ज़ेब रिंद और दीगर की क़यादत में 51 दिन बाद भी सिटी गेट फरीदाबाद में एहतजाज जारी है सख्त। जबकि DHO दादू अब्दुल हमीद शेख को हटाओ, गरीब मरीज बचाओ के ज़ोरदार नारे मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि बदमस्त डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख अपने प्राइवेट मेडिकल सेंटर मेहड़ पर मरीज़ ख़वातीन और मासूम बच्चियों को तस्लील का निशाना बनाता है। डॉक्टर मसीह होता है मगर अब्दुल हमीद शेख हर मरीज़ से बदसलूकी से पेश आता है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बदमस्त डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके गरीब नदार मरीज़ों के साथ इंसाफ किया जाए, दूसरी सूरत में पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। आपको बताएं कि मरी के कुछ इलाकों के बासियों को राशन की लकड़ी मिलने की उम्मीद नज़र आ गई। DFO मरी आमिर सुहेल ने मंगल की सुबह मरी की कुछ यूनियन कौंसलों को सोख्ती लकड़ी की फराहमी की नवीद सुना दी। सैर बगला, भोरबंद और सयाह देवल और रवात के एरिया में सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। सोख्ती लकड़ी की फराहमी के लिए मरी की 4 यूनियन कौंसलों के चेयरमैन हजरात का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के बाहर से बतौर एहतजाजी रिकॉर्ड वीडियो क्लिप वायरल होने पर बर्फबारी से कबल आटे में नमक के बराबर देही इलाकों के बासियों को रिलीफ मिलने जा रहा है, जिसका क्रेडिट चेयरमैन यूनियन कौंसल उमर फारूक सत्ती और चेयरमैन यूनियन कौंसल फगवाड़ी खलील अब्बासी और उनके दीगर बल्दियाती चेयरमैनों को जाता है। हैरत अंगेज तौर पर किस्मत और मेहरबानी से यूनियन कौंसल मसियाड़ी चेयरमैन वाइस चेयरमैन अवामी तकालीफ दूर करने की बजाय खुद ही आवाम से दूर हुए। अरसा हो चुका है बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए भी यूनियन कौंसल के ऑफिस आना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मुनासिब ना समझा। आपको बताएं कि मेहड़ में शिया उलमा कौंसल पाकिस्तान सिंध के सदर अल्लामा डॉक्टर सैयद इकबाल जैदी मेहड़ पहुँचे, जहाँ उन्होंने शिया आलिम मौलाना मुजाहिद हुसैन चांडियों की वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। बाद में एक हफ्ते कबल डकैती दौरान वज़ामत पर गुलाम अब्बास चांडियों के वरसा से ताज़ियत की। इस मौका पर उन्होंने मकतूल अब्बास चांडियों के वरसा मुख्तियार सिंधी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कत्ल की मजम्मत की। उसने कहा कि अफसोस के सिंध में लाकानूनियत का राज है, लोग घरों में सलामत नहीं। उन्होंने कहा कि सिंध में नौशीन कासमी वाले वाक़या समेत तमाम वाक़यात की
شفاف جانچ کی جائے۔ سیالکوٹ واقعہ ملک کی تاریخ پر بدنما داغ ہے۔ سندھ میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں۔ انہوں نے DIG حیدرآباد SSP دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ مقتول غلام عباس چانڈیو کی قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر شیعہ رہنما مولانا محمد حسن متھری، مولانا عبدالرشید محسنی، مولانا عابد علی عرفانی، امیر علی جویو، میسم عباس جویو سمیت دیگر ان کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فیضان عباسی کا دعوت ولیمہ مغل اعظم ہوٹل میں ہوا۔ ولیمہ میں مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات سمیت رشتہ داروں نے شرکت کی۔ ولیمے میں MP سردار غضنفر عباس لنگا، سابق چیئرمین جوسی الہ آباد میاں محمد صبغت اللہ خان، غلام حسین عباسی، سید فیض احمد شاہ، فیاض حسین عباسی، نیاز حسین عباسی، ریاض حسین عباسی، مسعود احمد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ آپ کو خبر دیں مامو کانجن سے، جہاں پر مامو کانجن پولیس تھانہ مامو کانجن کا پرچی جوا کرانے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 4 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ مامو کانجن محمد معصم اسلم نے پرچی جوا کرانے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد آصف محمود ولد احسان الحق، تنویر احمد، شبیر احمد عثمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے بجرم 294 TPA کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ خبر ہے بہاول نگر سے، جہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار کا تھانہ سٹی B ڈویژن بہاول نگر میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر بر وقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ DPO محمد ظفر بزدار کا یہ کہنا تھا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایات اور IG پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے تھانہ B ڈویژن بہاول نگر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں SDPO صدر سرکل ندیم افضال بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DPO بہاول نگر نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل تفصیلی طور پر سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے DPO بہاول نگر نے کہا کہ عوام کے مسائل کا حل پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں۔ اس موقع پر DPO بہاول نگر کا مزید کہنا تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان حل خلیج کو دور کیا جا رہا ہے۔ میرے دروازے عوام الناس کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ لوگ جب چاہیں بلا جھجک اپنے مسائل کے حل کے لیے دفتر پولیس آ سکتے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے بہاول نگر سے، جہاں پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ کرونا کے سلسلے میں DHQ اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر CO ہیلتھ ڈاکٹر یاسین MS ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کرونا ویکسینیشن نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی کہا کہ یونین کونسل کی سطح پر کرونا ویکسینیشن ٹیمیں فعال ہیں۔ علاقے کے لوگ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولت سے استفادہ کریں تاکہ وہ خود اور ان کے پیاروں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پبلک مقامات بشمول شادی ہال، بس اسٹینڈ، ناظرہ کے دفاتر، احساس مراکز اور اراضی ریکارڈ سینٹر میں کام کے لیے آنے والے افراد کی کرونا ویکسینیشن چیک کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ کرونا ویکسین نہ کرانے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو خیرپور ٹامے والی سے، جہاں پر جنرل سیکریٹری پنجاب پریس کلب رجسٹرڈ خیرپور ٹامے والی کے مہر محمد سفیان کے ماموں وفات پا گئے۔ نماز جنازہ چاہ مکھی والا 11 بجے ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات مہر محمد رمضان، اللہ یار جعفری، مہر محمد حنیف، مہر محمد سجاد، مہر ارشاد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اور جعفر آباد سے خبر ہے، جہاں پر جعفر آباد میں امن و امان کی مخدوش صورتحال اور بڑھتی ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف رائس مل مالکان اور مزدوروں نے سٹی اوسطا محمد تھانہ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ کیمپ مالکان کا FC تعینات کرنے کا مطالبہ۔ جعفر آباد کی تحصیل اوسطا محمد آئروس کی بڑھتی بدامنی اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف سینکڑوں مل مزدوروں اور رائس مل مالکان نے سٹی تھانہ اوسطا محمد کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ اس موقع پر سندھ بلوچستان رائس مل ایسوسی ایشن کے نائب صدر حاجی اسلم سومرو، رائس مل ایسوسی ایشن بلوچستان کے جنرل سیکریٹری حاجی عابد علی نے میڈیا کو بتایا کہ اوسطا محمد میں عرصہ دراز سے امن و امان کی صورتحال بدتر ہو گئی ہے۔ آئے روز مل مالکان بیوپاریوں کو اسلحے کے زور پر لوٹ رہے ہیں، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور IG بلوچستان چیف سیکریٹری بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اوسطا محمد کے شہریوں مل مالکان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور منتخب نمائندوں کے سیاسی اثر و رسوخ کے سفارشی پولیس افسران کو ہٹایا جائے۔ بصورت دیگر تمام مل مالکان اپنے رائس مل بند کر دیں گے اور احتجاج کا دائرہ مزید بڑھا دیا جائے گا۔ مل مالکان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر پولیس امن و امان برقرار نہیں رکھ سکتی تو اوسطا محمد میں FC کو تعینات کیا جائے۔
اسی کے ساتھ پنجاب ٹائمز کا بلٹن میں ختام کو پہنچا. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ punjabtimeshd.tv. اس کے علاوہ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے پنجاب ٹائمز.